سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کیسی کہانیاں جانتے ہیں آپ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 30ویں سپارے سے ایک اور کہانی، اور یہ کہانی ہے الوسواس الخناس کے بارے میں۔ یہ آپ پڑھتے تو ہوں گے سورۃ الناس میں، مگر یہ وسواس الخناس ہے کون؟ سنتے ہیں فرحان کی ایک اور کہانی۔ آج صبح سے گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ فرحان کی پھپھو اپنے بچوں سمیت ایک ہفتے کے لیے آ رہی تھیں۔ پھپھو کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی تو ابھی سال ہی کی ہوئی تھی، مگر بیٹے فرحان کی عمر کے تھے اور تینوں میں خوب دوستی تھی۔ فرحان نے اپنے کمرے کی صفائی دل لگا کر کی تھی۔ دوپہر کو پھپھو اور بچے خوب لدے پھدے پہنچے۔ امی نے بھی کھانے پینے کا بہت اہتمام کیا ہوا تھا۔ 2 دن تو اسی ہلے گلے میں گزر گئے۔ تیسرے دن امی نے محسوس کیا کہ فرحان کچھ خاموش خاموش سا ہے۔ دوپہر جب باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی نہیں گیا تو وہ کھٹکیں۔ معاملہ کچھ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ اس کے کمرے میں گئیں تو وہ بستر پر لیٹا سوچ میں گم تھا۔ امی نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ چونک اٹھا۔ کیا ہوا ہے میرے شیر کو؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایبو، پچھلے سال تو مجھے اپنے کزنس کے ساتھ بہت مزہ آیا تھا، مگر اس بار وہ بدل گئے ہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ فرحان جیسے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ارے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ امی حیران ہوئی۔ امی، یہ لوگ ہر وقت میرے کھلونوں سے کھیلتے رہتے ہیں، اور وہ فاتح، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نیلا ٹرک تو ساتھ ہی لے جائے گا۔ فرحان نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ارے بس اتنی سی بات؟ امی نے سکون سے کہا۔ اگر اسے ٹرک اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ خود ہی اسے دے دیں۔ فرحان نے حیرت سے امی کو دیکھا۔ ایبو، مجھے لگتا ہے وہ میرے تمام کھلونے ہی لے جائیں گے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے بیٹا؟ بس ایبو، مجھے ایسا لگتا رہتا ہے، اس لیے میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ان کے ساتھ کھیلنے کا۔ تو میرا بیٹا وسواس کا شکار ہو گیا ہے۔ کس کا ایبو؟ فرحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھئی کئی دن سے ہماری کہانی جو نہیں ہو سکی، چلیے پھر کہانی ہی سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا دل ہلکا ہو جائے۔ جی ایبو، سنائیے۔ فرحان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بتائیے فرحان کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ امی نے پوچھا۔ شیطان، فرحان نے کہا۔ شاباش، اور یہ بتائیے وہ ہمارا دشمن کیوں ہے؟ کیوں ہم سے برے کام کروانا چاہتا ہے؟ فرحان سوچ میں پڑ گیا، پھر آہستہ سے بولا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ درست، امی نے کہا۔ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالی کو بہت غصہ آیا تھا اور انہوں نے اسے جنت سے بھی نکال دیا تھا۔ اس پر شیطان بہت تل ملایا، کیونکہ اس سے پہلے تک تو وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ انسانوں کو غلط راستے پر ہی رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو اس نے ان کے دل میں وسواس ڈالنا شروع کر دیا۔ وسواس کیا مطلب ہے ایبو؟ یعنی کہ آہستہ آہستہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال ڈالنا۔ اللہ نے شیطان کو طاقت دے رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے دل اور دماغ میں خیالات ڈال سکے۔ شیطان جو خیال ڈالتا ہے اسے وسواس کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا خیال جو بار بار آئے، پیچھا ہی نہ چھوڑے،
چپ کے آہستہ آہستہ آتا رہے۔ کیا سمجھے؟ امی نے اچانک پوچھ لیا۔ تو ابو شیطان یہ خیال کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے ابو کی جان کہ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ آپس میں لڑتے ہی رہیں۔ اگر سب ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچتے رہیں تو دوستی تو ختم ہی ہو جائے گی نا۔ اور شیطان کو تو ہم اتنے برے لگتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمارے دل میں برے خیال ڈالتا رہتا ہے۔ وہ کیسے ابو؟ فرحان حیران رہ گیا۔ ایسے کہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، باقی سب تو خوش ہیں، ہمیں ہی اللہ نے مشکل میں ڈال دیا۔ جی ابو، پچھلے سال جب میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی فٹ بال کھیلتے ہوئے تو مجھے بھی ایسے خیال آتے تھے، فرحان نے کہا۔ بس پھر اگر ہم ایسا سوچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو دوستی ختم ہو جائے گی نا، یہی تو چاہتا ہے شیطان۔ یعنی شیطان نے مجھے بھی وسواس ڈال دیا، فاتح میرے کھلونے نہیں لے کر جائے گا، فرحان نے خوش ہو کر کہا۔ اور اگر لے بھی گیا تو بھی خوشی کی بات ہے، آپ کی دوستی تو پکی ہوگی نا، امی نے کہا۔ مگر ابو، میرا دوست ولید کہہ رہا تھا کہ فاتح چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اچھا کھلونا نہ رہے۔ اچھا، پھر ولید بھی آپ کے دل میں وسواس ڈال رہا ہے، امی مسکرائیں۔ نہیں ابو، وہ تو میرا دوست ہے، وہ شیطان تھوڑی ہے، فرحان ناراض سا ہو گیا۔ بالکل آپ کا دوست ہے، مگر بعض اوقات انسان بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ ذرا سورۃ الناس کی آخری آیت تو پڑھیے گا۔ من الجنۃ والناس، فرحان نے جلدی سے پڑھی۔ جی، ناس کا مطلب لوگ ہے نا، یعنی وسواس جن بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ شیطان، اور ہم جیسے انسان بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دونوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں۔ امی نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ فاتح فرحان کو آوازیں دیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ فرحان، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ صبح سے کھیلے ہی نہیں ہمارے ساتھ۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اب ٹھیک ہے، چلو نیلے ٹرک سے کھیلتے ہیں۔ فرحان چھلانگ مار کر اٹھا۔ دونوں ہنستے ہوئے کمرے سے نکلے اور امی بھی پھپھو کے کمرے کی طرف چل دیں۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔